آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب زندگی بائی نہال قادری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس بات پر میں فکر نہیں کچھ عرض کروں آپ حضرات کے سامنے۔ ویسے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میں مولانا علامہ غلام سلیم صاحب کو دیکھا ہوں، جانا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پر میرے آنے کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ مولانا نے اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کی حقیقی ترجمانی فرمائی ہے، اور اہل السنہ والجماعت اور اولیاء اللہ کی فکر کو آپ کے سامنے پرچار کیا ہے، اور یہی حقیقی سنیت ہے اور یہی حقیقی اسلام اور ایمان ہے۔ اس دور فتن میں آپ جیسے علماء بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اہلیان بنارس ان کی قدر کرو، اہلیان بنارس ان کی قدر کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا ہندوستان بھر میں، اس طرح کے عالم ملنا مشکل ہے۔ وہ تو صبح و شام آپ ان کے درمیان رہتے ہیں، سیدھے سادے مزاج کے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ چلو ہمارے محلے کے حضرت ہے، ہمارے مولانا ہے، ایسا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایک چراغ لے لیجیے اور فون پہ فون کریے، سفر پہ سفر کریے، حق کو اتنا بے باکی سے بیان کرنے کے لیے 2-5 آدمی بھی نکالنا مشکل ہے۔ یہ 100 کروڑ کی آبادی میں اس طرح سے حق بولنے والے 2-5 آدمی آپ نکال نہیں پائیں گے، تھک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، یہ فضل ہے کہ اس طرح کے فرد آپ کے درمیان رکھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال اللہ اپنے اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ مولود کعبہ، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولادت، یقینی بات ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو محفل منعقد ہے ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی محبت میں، مولا علی کے محبت میں، اور یہ محبت ہونا، مولا علی علیہ السلام سے محبت ہونا، جب آدمی چاہتا ہے نا، کسی کو چاہتا ہے تو پھر اس کے نام لینے کا بہانہ بناتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، بہانہ بنانا، ذکر کے نام پہ، دلائل کے نام پر، واقعات کے نام پر، پیدائش کے نام پر، وصال کے نام پر کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے تاکہ اپنے محبوب کا اور اس کے حسن اور فضیلت کا ذکر کر سکے۔ اور یہ جو محبت ہے، یہ جو بہانے بناتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کرے، جب یہ مولا علی علیہ السلام سے ہو اور مولا علی علیہ السلام سے یہ محبت ہو کہ مولا علی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی بہانے سے ان کا نام اور ان کی شان بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ایمان سے لبریز ہے، ایمان سے لبریز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو ایمان والے اور عمل صالح والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، نزلت فی علی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے یہ بات فرمائی۔ تو بہرحال یہ محبت قابل مبارکباد۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، اور ولادت اور آپ کے بچپن سے متعلق 2-4 باتیں میں عرض کروں گا، غور سے سنیں جو باتیں میں عرض کروں گا، شاید اس میں کچھ باتیں، ویسے مولانا تو کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، آپ کو سب بتا دیتے ہیں، مگر شاید میرا اندازہ ہے کہ 1-2 باتیں آپ لوگ کے سامنے نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ غور سے سنیں اور سمجھیں، غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ، یہ آپ حضرات جو ہیں یہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، جی ولادت کی یہ فنکشن کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک بات کہتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دن بھی منانا، ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولادت تو منا رہے ہیں
ولادت کا دن منا رہے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں جشن ولادت، آپ بھی مناتے ہو، جو ایمان والے مناتے ہیں، اور یوم ولایت بھی مناتے ہیں۔ اب شیعہ برادری بھی کرتی، روافض حضرات اور شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں، عید غدیر کے نام سے کرتے ہیں۔ ولایت کا دن ہے نا، جو مولانا حدیث سنا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اور اہل بیت کی تاکید فرمائے، پھر اس کے بعد فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمائے وہ جو ولایت کا اعلان ہوا تھا نا، وہ دن ضرور منانا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ دن ضرور کیوں منانا؟ آپ عید غدیر اگر لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو شیعوں کی عید ہے، شیعوں کا طریقہ، تو مت لکھو۔ غدیر تو مقام کا نام ہے، غدیر خم جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے، تو آپ وہ نام نہ رکھیں، آپ عید ولایت منائیں، آپ یوم ولایت منائیں۔ اہل سنت و جماعت ہے، اور اگر ان سے مشابہت نہیں اختیار کرنا، نہ اختیار کریں، عید غدیر نہ لکھا کریں، عید غدیر نہ لکھا کریں۔ ہم خوشی کیا غدیر کے لیے مناتے ہیں یا ہم خوشی خم کے لیے مناتے ہیں؟ نہیں، نہ خم کے لیے مناتے ہیں نہ غدیر کے لیے مناتے ہیں، ہم عید اور خوشی ولایت کی وجہ سے مناتے ہیں۔ تو آپ کہیں عید ولایت یا آپ کہیں یوم ولایت، آپ کہیں گے مولانا یہ منانا آپ کو ضروری کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے اس لیے ضروری لگ رہا ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے گھومتے بیٹھتے ہر مرتبہ حکم شرعی بتاتے ہیں، کبھی کتاب اللہ بتاتے ہیں، کبھی عطرت بتاتے ہیں، کبھی اہل بیت بتاتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز بتاتے، کبھی روزہ بتاتے، کبھی جہاد کے آداب بتاتے۔ سرکار جو کچھ عطا فرماتے، علم عطا فرماتے، ہمیشہ عطا فرماتے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی جب ولایت کا اعلان کرنا تھا نا، تو پھر چلتے پھرتے بیان نہیں فرمائے تھے جی، کوئی ایک جگہ پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی میں جگہ معین فرمائے، اس جگہ قافلہ روکو جی، اس جگہ قافلہ روکو، اس جگہ پر لوگ کو جمع کرو، خود نہیں بلکہ حضرت بلال اور دیگر افراد کو آرڈر دیے کہ لوگ کو جمع کرو، لوگ کو جمع کیا گیا جی۔ اوپر چٹان پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جو اس زمانے کا اسٹیج تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اسٹیج کا انتظام کیا ہے، بلند مقام کا انتظام کیا، تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی پوری شان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ان کی ولایت کا اعلان کیا۔ آپ بتائیے اور کون کون سے احکام ہے جو حضور نے اتنے اہتمام سے بتایا ہے، اتنے اہتمام سے کہ جگہ معین ہو رہی ہے، افراد معین ہو رہے ہیں، ٹائم معین ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو رہا ہے کہ اب اعلان کر دو جی۔ تو یہ جو اہتمام ہے، اگر آپ یوم ولایت منائیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ یوم ولایت منائیں گے تو وہ دن چوائس کریں گے، وہ دن اختیار کریں گے جو دن آقا نے اعلان کے لیے اختیار فرمایا دن۔ آپ دیکھیں نا، یہ دن کا اختیار سنت ہوگا، اور ولایت کے اعلان اور ولایت کے تذکرے کے لیے آپ لوگ کو جمع کریں گے۔ اس کے لیے جمع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اس میں لوگوں کو لگانا کام پر یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، لوگ کو جمع کرنا، اہتمام کرنا اور اعلان کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یوم ولایت منایا جائے، یوم ولایت مولا علی علیہ السلام کا منایا جائے۔ بہرحال ایک بات ذہن میں آگے کیا عرض کرتی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنے بیوی بچے کو بے آب و گیا ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ وہ حلب کے رہنے والے تھے، بلکہ شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوتی سلسلہ رہا وہ عراق اور سیریا جو علاقہ تھا، ملک شام، آج سیریا کہتے ہیں، سیریا، لبنان، جارڈن، فلسطین، یہ جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کام کرتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع، مکہ کا جو علاقہ تھا وہاں پر نہ آبادی تھی، نہ وہاں پر ندی تھی، نہ وہاں پر درخت تھا، نہ وہاں پر کوئی پرندہ نظر آتا تھا، کچھ نہیں، بس ریت ہی ریت تھی۔ اس مقام پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، لے گئے اور چھوڑ دیے۔ ربنا انی اسلمت من ذریتی
جوار من غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے پروردگار تیرا جہاں پر گھر ہے کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تھا اس وقت. کعبۃ اللہ آدم علیہ السلام نے بنوایا تھا، شیش علیہ السلام نے اہتمام کروایا تھا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طغیانی آئی تھی نا، معلوم ہے طوفان آیا تھا، طغیانی آئی تھی، تو اس وقت دیوار کعبہ جو ہے، کعبہ کے دیوار ایک دوسرے پر گر گئے تھے. طغیانی کے موقع پر پریشر سے وہ ایک دیوار ایسا ایک دیوار ایسا، تو وہ ایسا ملبہ جیسا ہو گیا تھا، اور زمانہ گزرتا گیا وہ ریت میں برابر ہو گیا، لوگوں کو نظر نہیں آتا، یوں لگتا تھا کہ تھوڑی سی اونچی ریت ہے، سیدھی زمین میں تھوڑا سا اونچائی، اس طرح سے تھا. اللہ کا حکم ہوا وہاں پر میرا گھر ہے، اے ابراہیم لے جاؤ اپنی فیملی کو وہاں پر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چھوڑ دی، پھر دعوت کے لیے گئے، پھر واپس آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے ابراہیم، تیرا یہ جو بیٹا اسماعیل اب جو بلغ معہ السعی کچھ بڑا ہو چکا ہے، اب اس کو ذبح کر دو. پھر قربانی مانگی. پہلی قربانی بڑی سخت تھی، دوسری قربانی اور زیادہ سخت ہے. حکم دے میرے مولا، جو تیرا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے پھر دونوں ذبح کیا آپ نے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اپنی قربانی انہوں نے پوری کی، وہ پوری کی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم ہمارا گھر تعمیر کرو، کعبہ تعمیر کرو، کعبہ تعمیر کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر وہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں. اور تعمیر بیسمنٹ نیا نہیں ہوتا، بیسمنٹ جو ہوتا بنیاد پرانی تھی، پرانی بنیاد کے اوپر جو دیواریں گر گئی تھی وہ دیواریں نہیں اٹھائی، پرانی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر بیت اللہ کعبۃ اللہ کے دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد پہلے سے تھی، دیواروں کو اونچی کر رہے تھے. جی یرفع القواعد، قواعد کے نیچے سے اس کی دیواریں اٹھائے. اب دیکھیے آپ فیملی کو بے آبو کیا، ریگستان میں چھوڑ دو، مولا چھوڑ دیا. جی بیٹے کو ذبح کر دو، مولا کر دیا. میرے گھر میرا کعبۃ اللہ تعمیر کر دو، مولا وہ بھی کر دیا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. جی ربنا اب دیکھیے آپ بہت خدمت کیے، مزدوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیے، اور سب کرنے کے بعد دعا کیے اور دعا مانگے. جی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے مولا میری نسل میں، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی عنایت فرما. وہ جو نبی آخر الزمان ہے، وہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل میں بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ جو تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا کہ ان کی نسل میں اللہ نے محمد رسول اللہ پیدا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل میں آگے یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. انہوں نے دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت فرما دیا. پھر زمانہ گزر گیا، حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا. کون ہے حضرت عبد المطلب؟ سرکار کے دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سبھی کو یاد ہے نا، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. بولیے پھر سے، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. آپ کی اطلاع کے لیے اہلیان بنارس سے شاید پتہ نہیں ہے، میں مقرر بہت کم ہوں، ٹیچر بہت زیادہ ہوں. جب تک سنوں گا نہیں آپ کی زبان سے آگے نہیں بڑھنے والا ہوں. سرکار کا نام آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. بولیے پھر سے، ہاں یاد رہنا چاہیے بھائی، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. مطلب انڈیا میں زیادہ مطلب ہوتے ہیں، مطلب عبد المطلب. ٹھیک ہے، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ان کے ابا ہاشم، ہاشمی کہتے ہیں نا سرکار کو، ہاشم. حضرت ہاشم کے دو بیٹے، حضرت ہاشم سرکار کے پردادا، سرکار کے پردادا ان کا نام ہے حضرت ہاشم. ہاشم کی اور بھی اولاد ہے، اب جن کی بات ہم کر رہے ہیں، دو بیٹے
عبد المطلب اور ایک کا نام اسد. کیا نام؟ اسد. ایک عبد المطلب یہ سرکار کے دادا ہے. یہ اسد, ابھی اسد کا ذکر میں آگے کروں گا. عبداللہ اور اسد. ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے عبداللہ, جی ایک بیٹے عبداللہ. کس کے بیٹے نہیں؟ سرکار کے دادا کے بیٹے عبداللہ جو سرکار کے ابا ہے. اور ایک دوسرے بیٹے کون ہیں؟ ابو طالب. بولے کون؟ ابو طالب جو مولا علی کے ابا ہے. ٹھیک ہے. یہ سرکار کے دادا عبد المطلب کے دو بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ ایک عبداللہ جو سرکار کے ابا ہے اور ایک ابو طالب جو مولا علی کے ابا ہے. اچھا ادھر اسد کا ذکر کریں گے. جی سرکار کے دادا کے بھائی اسد تھے. جی وہ اسد کی بیٹی, جی ان کی بیٹی وہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جی مولا علی کی ماں. اب دیکھیے یہ بالکل قریب ایک ہی شجرہ چل رہا ہے, ایک ہی شجرہ. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے, تھوڑی سی مدت پہلے آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ پڑا. آپ سبھی جانتے ہیں سرکار کی ولادت بغیر والد کے بھی والد صاحب گزر چکے تھے, اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. آپ جس وقت آپ زمین پر آپ تشریف لائے بحیثیت بشر, تو اس وقت آپ کے والد بزرگوار نہیں تھے. تو پرورش کس نے کیا؟ پرورش کیا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے. دادا حضرت عبد المطلب نے سرکار کی پرورش کی ذمہ داری کی دادا کے پاس رہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم عمر ہی تھے, بہت کم عمر تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دادا بھی علیل ہو گئے. آپ کے دادا بھی کمزور ہو گئے, بڑی عمر ہو گئی تھی, بڑے کمزور ہو گئے تھے. جی اور آثار نظر آ رہے تھے کہ اب دنیا سے جانا ہے. اور بہت بیمار ہو گئے تھے اور تخت پر پڑے رہتے تھے. جی بہت بیمار اور بالکل بستر مرگ کہتے ہیں نا. اب تو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس دنیا سے جانا ہے, اب اس دنیا سے جانا ہے. تو حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا نے فرمایا اپنے سارے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے پاس آؤ, دیکھنا ہے کہ محمد کی کفالت کس کو دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی کفالت جو ہے, پوترے کی کفالت. اب دیکھو والد نہیں ہے, دادا جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چچا سنبھالنا ہے نا. چچائیں تو بہت ہیں, آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی چچا تھے. سارے چچاؤں کو بلایا, سارے چچا آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائش جب سے خوبصورت تھے, منور تھے, رحمت والے, برکت والے. جہاں جس جگہ وہ قدم رکھتے اس علاقے میں وقت وہ جگہ برکت ہو جاتی تھی. ہر چچا چاہتا تھا کہ یہ بچے کی پرورش میرے حصے میں آ جائے, میں لے لوں گا, ان کو گود میں لے لوں گا, ان کو گود میں لے لوں گا. ابا نے آرڈر دیا, دادا نے, سرکار کے دادا نے آرڈر دیا, سارے بیٹوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب محمد کی کفالت ابو طالب کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت حضرت ابو طالب کریں گے. کیوں کیا یہ فیصلہ؟ یہ فیصلہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نمبر ایک وجہ یہ کہ سارے بھائیوں میں سب سے اونچے کردار حضرت ابو طالب کا تھا. سب سے اونچا کردار, یعنی سارے خاندان میں سب سے زیادہ نیک متقی. آقا کے والد بزرگوار تو پردہ فرما چکے, اب جو بھائی ہے بقائے حیات حضرت عبد المطلب کی اولاد, جتنے بھائی تھے ان میں سب سے باکردار, سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ برگزیدہ, سب سے زیادہ مقبول, سب سے اونچے معیار والے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ. نمبر ایک. نمبر دو, حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے دادا کی کئی بیویاں تھے, اور سرکار کے ابا عبداللہ اور مولا علی کے ابا ابو طالب یہ ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے. باقی سارے چچائیں دوسری ماؤں سے تھے. چچا تو تھے اور دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے. تو یہاں پر محبت کا جذبہ اور زیادہ رہتا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دادا فیصلہ فرماتے کہ بیٹے کو ابو طالب سنبھالے, اور کچھ ہی وقت گزرتا اور اس کے بعد آپ کے دادا وصال کر جاتے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیتے اور سینے سے لگا لیتے اور لے کر چلے جاتے. اب ایک نئی گھر میں
اللہ کے والد کا رول حضرت ذمہ داری حضرت ابو طالب ادا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی ماں کی ذمہ داری فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہے۔ جی مولا علی کی ماں اب رسول اللہ کی ماں ہے، اور مولا علی کے ابا اب رسول اللہ کے ابا ہے۔ اب یہ پرورش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جس کو آگے بعد کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد کروایا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے محبوب یاد کرو کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ مکہ کے اندر بہترین ٹھکانہ اللہ نے حضرت ابو طالب کے گھر کو فرمایا۔ اور بہترین کیوں نہ ہو، آپ حضرات کو شاید پتا ہی ہوگا، یاد رکھیں کہ بنو ہاشم خاندان کے اندر سرے سے شرک تھا ہی نہیں، شرک تھا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن خاندان مصطفیٰ میں شرک نہیں تھا۔ وہ تو ملت ابراہیمیہ پر تھے، ان کے یہاں توحید ہی توحید رہی ہے، ان کے خاندان میں کبھی شرک آیا ہی نہیں۔ یہ جو چین ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی اور مولا علی علیہ السلام کے نسب کی، یہ خاندان میں شرک تھا ہی نہیں۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں شرک ہوتا ہو اور اللہ کہے کہ یہ بہترین ٹھکانہ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ابو طالب کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب مشرک تھے۔ شرک ہوتا اور اللہ بہتر کہہ رہا ہے اس کو؟ نہیں، فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انتخاب فرمایا کہ جو روئے زمین پر سب سے پاکیزہ کرنا، سب سے پاکیزہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، سرکار کی پرورش، اتنا اہتمام۔ ماں اور باپ دونوں، یعنی چچا اور چاچی، اصل میں چچا چاچی پر ذمہ داری ماں باپ کی ادا کر رہے ہیں، ایسی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کی تشریح میں لکھتے فرماتے کہ طریقہ یہ تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی سگے اولاد کو اس وقت تک نوالا اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے جب تک مصطفیٰ کھانا شروع نہ کر لے۔ پوری فیملی دستر پر بیٹھ جائے، جی آقا محمد جب آ کر بیٹھ کر نوالا اٹھائیں گے تو دستر شروع ہوگا، حضور کھانا شروع نہ کریں دستر کا آغاز نہیں ہوگا۔ لباس آتا تو سب سے پہلے لباس آقا محمد کو پیش کیا جاتا، جی اپنی سچی اولاد کو لباس بعد میں دیا جاتا۔ سارے بچے اپنے اپنے بستر میں سویا کرتے تھے، آقا رسول اللہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کی بستر میں سویا کرتے، ان کی بستر میں سلاتے تھے، وہ ساتھ میں اپنے ساتھ رکھتے، اور جگہ جگہ باہر محلے میں جاتے، بازار جاتے، بزنس کے لیے جاتے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ طالب ہوتے نہ عقیل ہوتے۔ یہ ان کی سکی اولاد، مولا علی تو بعد میں پیدا ہوئے، جی ان کی سکی اولاد حضرت طالب جو تھے نا، ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب جو تھے، وہ بالکل سرکار کی عمر کے، بالکل سرکار کے ایک ہی سال کی دونوں کی پیدائش، ایک ہی سال دونوں کی پیدائش، آقا محمد رسول اللہ کے اور حضرت طالب کی، دونوں یہ سگا بیٹا ہے، یہ بھتیجا ہے۔ اور حضرت ابو طالب کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب جاتے، جہاں جاتے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا وہ ساتھ میں آقا رسول اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ طالب ہوگا کہیں گھر پر، بیٹا کہیں ہوگا، لیکن بھتیجے کو ایک منٹ نہیں چھوڑتے تھے، ایک منٹ نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ ہر وقت ساتھ میں رکھتا تھا۔ اتنا اہتمام کیا، اتنی پرورش کی، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کی تربیت، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا علاج۔ اب دیکھیے بچے کی تربیت تو پوری تربیت ہوگی نا، پوری کفالت ہوگی، پوری کفالت۔ وہ تو الگ بات ہے کہ جہاں ماتا کا قدم پڑے وہاں پر برکت بڑھ جاتی ہے، جی یہ الگ بات ہے کہ ان کے قدم کے صدقے میں زمانہ کھاتا ہے، مگر ظاہری اسباب جو ہو رہے تھے، حضرت ابو طالب نے مکمل خدمت کی، مکمل خدمت کی، اور مکمل اتنی خدمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابو طالب کو انعام دیا۔ آئے پیچھے جا کر دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اللہ نے انعام میں ان کے گھر میں محمد کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے سرکار محمد رسول اللہ کی خدمت فرمائی۔
کعبے کی تعمیر کا انعام ہے. اور حضرت ابو طالب کا اور کون سا بڑا کام ہے اس سے بڑھ کر بہت کام ہے حضرت ابو طالب کا. زمانہ منکر اور بے وفا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اسلام کی جتنی خدمت کی بعد والوں نے وہ خدمت نہیں کر پائی. جی جو ابتدائے اسلام میں جو خدمت ہوگی، آپ ایک پودا لگاؤ، جھاڑ درخت لگاؤ ہے، جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا، جب اس کو زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے، یہ 10 فٹ کا ہو جائے تب زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے. جب چھوٹا پودا ہو تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی وہ ختم ہو جا سکتا ہے. اس وقت جب اسلام چھوٹا پودا تھا، اس وقت اگر دفاع کے لیے کوئی سینہ تھا تو وہ ابو طالب کا سینہ تھا. وہ ابو طالب حضرت ابو طالب کا سینہ تھا. ام المؤمنین خدیجہ کا مالیہ تھا اور حضرت ابو طالب کی شجاعت اور بہادری تھی. اور وہ شجیع بہادر چچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر بیٹا عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو پیدا فرمایا. اور پیدائش بھی کہاں ہوئی؟ جیسا کہ امام حاکم اور دیگر ائمہ نے، امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے، میرے پاس بہت سارے اس کے یعنی حوالہ جات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. خانہ کعبہ میں ہوئی. اب اس سے بھی بہت سارے حضرات کو تکلیف ہے، آپ کو اندازہ ہوگا نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ وہ پیدا ہوئے، وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. مولا علی کی پیدائش ثابت نہیں ہے. اس سے دو بات ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت حکیم بن حزام بھی پیدا ہوئے اور مولا علی پیدا ہوئے، دونوں بھی روایت ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے مولا علی پیدا ہوئے حکیم حزام نہیں پیدا ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لو، ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لو کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے یا پیدا نہیں ہوئے. یہ میٹر کیسا ہے میں سمجھاتا ہوں. مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، لوگ بحث کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کی فضیلت کم کر دیں. بہت فضائل ہے نا مولا علی، ایک محنت کر کے ایک فضیلت کو بھی کم کر دیں گے. کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے کہ ثابت کر دیں گے. اچھا محنت کرتے کر لو، مگر سرکار نے کیا فرمایا پہلے وہ سنو. سرکار نے کیا فرمایا؟ ہمارے پاس سند تو سرکار ہے. ہم بات ابھی مولانا نے فرمایا نا، کون امام کون مولانا، اگر سرکار کے فرمان کے سامنے ٹھہرے تو کوئی کچھ نہیں، برابر ہے نا. سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا. سرکار کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے فرما رہے. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں، کعبے سے متعلق فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرد مومن، ایک ایمان والے بندے کا مقام اللہ کے نزدیک کعبے کے مقام سے افضل ہے. ایک مومن کا مقام اللہ کے نزدیک کعبے کے مقام سے بڑھ کر ہے. کعبے سے مقام کس کا بڑھ کر ہے؟ ایک بندے مومن، ایک مضبوط ایمان والے کا مقام کعبے کے مقام سے بڑھ کر ہے. اور مولا علی صرف مومن نہیں ہے، مولا علی مومنوں سے اوپر اولیاء اور اولیاء سے اوپر اقطاب اور اخلاق اور سارے اولیاء سے اوپر مولا علی علیہ السلام ولی الاولیاء اور مولائے کائنات ہے. اب اگر مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو یہ کعبے کی فضیلت ہے. اگر مولا علی کعبے کے باہر پیدا ہوئے تو کعبے کی فضیلت کم ہوئی، علی کی فضیلت کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ یہ بتائیں مکہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ مکہ شہر مکہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے نا، بڑا مقام ہے. اس کی فضیلت، ایک بڑی فضیلت بتاؤ میں مکے کی کیا ہے؟ اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سرزمین پر رسول اللہ بھی پیدا ہوئے. یہ رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے. یہ رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے یا مکے کے لیے فضیلت ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا کا مقام بہت بڑا ہے. جب آقا مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو مکے یہ رسول کی فضیلت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ وہاں پر پیدا ہوئے، یہ مکے کی شان میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مقام آقا کا بڑھ کر ہے. اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کا مقام کعبۃ اللہ سے اتنا اوپر ہے کہ کعبے سے اوپر مومنین اور مومنین سے اوپر اولیاء اور اولیاء سے اوپر مولا علی ہے. اگر مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تو کعبۃ
مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، اور قحط تو جانتے ہیں، سوکھا پڑ گیا۔ سوکھا پڑنے سے جو ہے مویشی مرنے لگے، بزنس خراب ہو گیا، اور اطراف میں جن علاقوں میں کھیتی باڑی ہوتی، مکے میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، مکہ بزنس ہب تھا، مکے میں بزنس ہوتا تھا، کھیتی باڑی مدینے میں ہوتی ہے۔ مدینہ شریف جو ہے وہ کھیتی باڑی کا علاقہ، اطراف میں اور علاقوں میں بھی کھیتی باڑی ہوتی، اور مکہ سٹی تھا، شہر تھا، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ بہرحال سوکھا پڑ گیا تھا، اطراف میں سے کھیتی آتی نہیں تو بزنس خراب ہو گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں پیسہ کم ہو گیا۔ جب پیسہ کم ہو گیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہو چکی تھی، آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، 30 سال ہو گئی، مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے، اب کچھ عرصہ بعد سوکھا پڑ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ بدلے کا ٹائم ہے کہ میری کفالت حضرت ابو طالب نے کیا، آج ان کے اوپر بار ہو رہا ہے، ان کا بزنس تھا، بزنس کافی کمزور ہو گیا۔ ان کے اور ایک بھائی تھے، سرکار کے چچا حضرت عباس، جانتے ہیں حضرت عباس سرکار کے سب سے چھوٹے چچا، جو چھوٹے چچا تھے حضرت عباس، ان کا بزنس بڑا تگڑا تھا۔ یہ چھوٹے بزنس مین نہیں، یہ بڑے بزنس مین، اور کافی زبردست ان کا بزنس تھا، بڑی پکڑ تھی ان کے بزنس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے چچا کے پاس جاتے اور حضرت عباس سے کہتے کہ چچا جان، ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جی ان کا بزنس آج کل جو ہے لاس میں جا رہا ہے، اور پیسہ کافی کم ہے، اور ان کے پاس اولاد بہت ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک بیٹا ان کی کفالت، ان کا بیٹا ہم کفالت میں لے لیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے تھوڑا سا فائنانشیل بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا، پیسے کا برڈن تھوڑا کم ہو جائے گا۔ حضرت عباس اکثر کر لیتے ہیں، مشورہ بڑا اچھا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس دونوں روانہ ہو جاتے، حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کریے، آپ کا ایک بیٹا مجھے اور ایک بیٹا آقا رسول اللہ محمد رسول اللہ کو جو ہے وہ آپ دے دیجیے، ہم کفالت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں ایک کام کرو، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو۔ مولا علی کے کتنے بھائی صاحب؟ مولا علی کو ملا کر 4 بھائی تھے، 4 بھائی۔ سب سے بڑے طالب، جو ہم بتا چکے ہیں کہ بالکل سرکار کی عمر کے ہیں، ان کی پیدائش سرکار کی پیدائش آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر مولا علی، ٹھیک ہے، 4 طالب، عقیل، جعفر، علی۔ تو اب طالب کا مسئلہ یہ تھا بڑے بیٹے کا کہ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور الگ سے انہوں نے گھر بسا لیا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ پر بڑا لڑکا جو تھا نا، بڑا جو بزنس میں سپورٹ کرنے والا ہے، وہ عقیل تھے، اور ان کے بعد جعفر اور مولا علی، یہ 2 چھوٹے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت جعفر جو ہے 12-13 سال کے رہے ہوں گے، اور مولا علی علیہ السلام 2 سال 3 سال کے رہے ہوں گے، 3 سال کے 5 سال کے، تو روایتیں مختلف روایتیں، آپ بتا رہے 5 سال، ہو سکتا 5 سال، اگر یہ 5 سال کے تھے تو پھر حضرت جعفر 15 سال کے، 10 سال کا گیپ تھا ان کے درمیان، بس یہ چھوٹے تھے۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا، اور آقا رسول اللہ نے مولا علی کو گود لے لیا، مولا علی علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اب دیکھو یہ کیا ہوا، یہ انعام پر انعام ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ، بہت اچھا معاملہ بھی کرتا ہے اور اس سے زیادہ بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے آقا رسول اللہ کی خدمت کی تھی، تو اللہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا یہ کیا کہ ان کے اولاد میں علی کو پیدا کروا دیا، وزیادہ، اور زیادہ اچھا یہ کیا کہ وہی سب سے مولا علی کی پرورش کے لیے پھر اللہ نے ان کو رسول اللہ کے گھر بھیج دیا۔ جی اب آپ تصور کریں کہ جب رسول اللہ کی پرورش کی باری آئی تو اس وقت روئے زمین میں سب سے بہتر گھر ابو طالب کا تھا، اس گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ جب علی کی پرورش کی باری آئی تو اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل گھرانہ آقا رسول اللہ اور خدیجہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کے لیے سب سے افضل گھرانہ چنا۔ اب ان کی تربیت یہاں پر ہوگی، اور پرورش ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے اور سرکار کی تربیت میں کہا، سرکار کی تربیت کیا سچائی، کیا ایمانداری، کیا بہادری، کیا صحت، کیا نزاکت، کیا صفائی، کیا انداز،
تصور کرے نا، سوچے کیا پرورش ہوئیں گی کہ مربی ڈائریکٹ رسول اللہ، تربیت کرنے والے ڈائریکٹ رسول اللہ، کیا تربیت ہوئی ان کی۔ مولا علی علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تھوڑے سے زیادہ نہیں، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، وحی نازل ہو گئی، ہمارے کرام اقرا بسم ربک الذی خلق، آیتیں آ گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر گھر میں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو سنائے، اس میں بھی بڑا مسئلہ کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جتنا بھی پیچھے کرنے کی کوشش کر لو، جن کو اللہ نے آگے رکھا ہے اس کو پیچھے کہاں سے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا رسول اللہ کے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے جا کر آقا سے وہی شخص ملے گا، حوض کوثر پر سرکار کے پاس سب سے پہلے وہی جائے گا جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، جی وہ علی بن ابی طالب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گھر والوں کو بٹھائے، ام المؤمنین خدیجہ ہے، مولا علی ہے، اور ایک چھوٹا لڑکا زید ہے، ان کے بارے میں پھر کبھی سنائیں گے، ان کو بٹھاتے اور سناتے کہ اس طرح سے وحی آئی ہے، اس طرح سے وحی آئی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ان کا قبول کرنا وہ بتوں کا انکار کر کے قبول کرنا نہیں تھا، یہ تو بتوں کو مانتے ہی تھے پہلے سے۔ میں بتایا بنو ہاشم گھرانے میں شرک تھا ہی نہیں، شرک تھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھی اور ابرہہ کا قصہ نہیں سنتے، ہاتھیاں لے کر آیا تھا ابرہہ، انہوں وہ بت کے پاس بھاگے، انہوں وہ بت کے پاس بھاگے، پھر اس کے بعد لشکر دے کے کعبہ توڑنے آیا تھا نا ہاتھیاں لے کر، جب وہ ہاتھیوں کو دیکھے، وہ لشکر کو دیکھے تو وہ نہیں یہ بت کام آتا نہ وہ بت کام آتا، سیدھا گئے سرکار کے دادا کے پاس، وہ کعبہ گرانے آ گیا، کیسا کریں گے کیسا کریں گے، کیا فرمایا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، ان رب الکعبۃ یحمینی، ان رب الکعبۃ سیحمینی، فکر نہ کرو رب کعبہ حفاظت کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ توحید والے تھے، اللہ پروردگار پر یہ ایمان والے تھے، ان کا اقرار کرنا پڑنا صرف رسالت کے اعلان کو قبول کرنا تھا، نئی شریعت کو قبول کرنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام بیان فرما دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب باہر بھی اعلان فرماؤ، جی باہر بھی اب اسلام کی تبلیغ شروع کرو۔ خاندان میں کرتے تھے سرکار، اپنے قریب کے خاندان کے فیملی کے لوگ کو اسلام پیش کرتے، جب حکم ہوا کہ باہر بھی اسلام پیش کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، مولا علی سے فرمائے، بولے آ جاؤ علی، جی چچا کی ضرورت ہے، چچا ابو طالب کی ضرورت ہے، آ جاؤ سب جا کے۔ حضرت اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں اور بولتے کہ چچا جان مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اب اسلام آگے پہنچاؤ، اور میرا کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرا کوئی ڈپٹی اسسٹنٹ وزیر نہیں ہے میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ خاندان والوں سے ایک مرتبہ بات کر لوں کہ یہ جو رسالت اور نبوت کا یہ اسلام کا مسئلہ ہے، آگے بڑھانے کے لیے مجھے سپورٹ کون کرے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو، بنو ہاشم خاندان کے سارے بڑوں کو آپ بلا لیجیے، سارے بڑوں کو آپ بلا لیجیے۔ امام جریر الطبری، محمد بن جریر الطبری، جس کو تفسیر طبری نے یہ پوری روایت کو نقل کی ہے، فرماتے ہیں تو حضرت ابو طالب نے جو ہے کھانے وغیرہ کا انتظام کیے اور سارے بنو ہاشم کو بلا لیے، بنو ہاشم کو سارے لوگ کہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، باہر کے لوگ نہیں، ابھی خاندان بنو ہاشم کی لوگ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 40 آدمی تھے یا 38 آدمی تھے، بہرحال اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں، اور مولا علی سے سرکار فرماتے ہیں علی دستر بچھاؤ، علی بڑی کم عمر ہے، جی علی دستر بچھا دو، تو مولا علی جو ہے آتے دستر بچھا دیتے، مولا علی کو کھانا لے کر آؤ، تو مولا علی کہتے ہیں میں گوشت لے کر آتا، خود مولا علی راوی ہے اس میں، مولا علی کہتے ہیں جب میں گوشت لے کر آ رہا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ تو جتنا گوشت ہے ایک آدمی پورا کھا لیتا، ایک آدمی پورا کھا لیتا، اتنا گوشت اتنے لوگ، زیادہ لوگ کو بلا لیے نہیں، اتنا گوشت کیا ہوگا، سرکار کے سامنے رکھتے ہیں، مین داعی تو سرکار ہے، مرکز دعوت حضرت ابو طالب کا گھر ہے، جی اور دعوت دیے حضرت ابو طالب، لیکن کام کس کا ہے، سرکار کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھتے اور وہ گوشت دیتے، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار گوشت کو اپنے دانت مبارک سے توڑ دے،
بناتے ہیں, اس میں سے گوشت میں ایک ایک پیس بناتے ہیں, اور مولا علی سے کہتے ہیں کہ ان کے پلیٹ میں رکھتے چلو, بڑا دستہ رہتا ہے, 38-40 آدمی کا دستہ ہے, تو وہ ایک ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا ادھر رکھتے ادھر رکھتے ادھر رکھتے ادھر رکھتے. مولا علی کہتے ہیں کہ مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہو نا اتنا گوشت کا ٹکڑا, یعنی کوئی روایت میں پڑھ چکا ہوں وہ جو گوشت کی حیثیت کی تھوڑا سا لمبا اور پتلا تھا, اتنا گوشت ہوتا. مگر مولا علی فرماتے حیرت کی بات ہم نے یہ دیکھا اور سبھی نے یہ دیکھا کہ اتنے گوشت میں کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے پورے لوگ کے پیٹ بھر گئے اور ابھی کھانا بچا ہوا تھا. یہ کیسا ہو گیا کہ تھوڑا سا گوشت اور سارا دسترخوان کھا لیا. پھر آقا فرمایا کہ علی وہ شربت لے کر آؤ, شربت رکھا تھا آقا, وہ شربت اٹھا کر لے کر آئے, تو شربت بھی بتاتے کہ کم ہے, سرکار فرماتے علی شربت بانٹ لے جاؤ. مولا علی شربت سب کو ایک پیالے میں ڈالتے دیتے جاتے, سب شربت پی جاتے اور سب سیراب بھی ہو جاتے. مولا علی کہتے میری حیرت کی انتہا ہے کہ اتنا سا کھانا اتنا سا شربت سب کو بس ہو گیا. جب سب کھا لیے اور ماحول پورا تیار تھا, اب کھانا کھلا چکے, اب پوائنٹ کی بات کرنا ہے, وہاں پر ابو لہب شرارت کر رہے تھے. ابو لہب وہ بھی رشتہ دار ہے. ابو لہب بڑی آواز میں کہہ رہے تھے دیکھو یہ نوجوان کا جادو دیکھو کتنا خطرناک جادو ہے یہ. میں شروع سے تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک بات ہے, اتنے سے گوشت میں سب کو کھلا دیا, یہ جادو کیسا ہو گیا. گڑبڑ مچ جاتی اور لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے. وہ جو سائلنس اور ماحول بنا تھا بیان کرنے کا, وہ ماحول سارا بگڑ جاتا, تو سرکار کو بیان نہیں فرماتے اور لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل کام ہوتا, VIPs کو اور بڑوں کو بلانا آسان نہیں ہوتا. سرکار ابو طالب نے بلایا مگر چانس چلے گیا, نہیں بیان کر سکے. ابو لہب نے گڑبڑ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچا ابو جان, جی چچا ابو طالب, چچا جان, اللہ کا حکم تو پورا کرنا ضروری ہے, مجھے یہ لوگ پھر سے چاہیے. پھر آج تو بلائے, پھر تم پوروں کو کیسے جمع کریں, مگر قربان جائے سرکار ابو طالب پہ, کچھ نہیں کہے بھلے حاضر, پھر پوروں کو بلاؤ. آسان نہیں ہوتا ہے بلانا, لیکن پھر پوروں کو بلایا, کوئی نہیں چھوٹا. حضرت ابو طالب نے پھر سب سے رابطہ کیا, کہا کہ نہیں میرے گھر آنا ہے, میرا بھتیجا محمد کچھ بات کرنا چاہتا ہے, آنا ہے مجھ کو. ارے نہیں بھی کل تو آئے گا, کل تو کیوں نہیں بولے کچھ نہیں, آنا ہے مطلب آنا ہے. بڑے تھے وہ کھانا, بس سن لیے سب لوگ, پھر آگے دوسرے دن مولا علی کہتے ہیں سرکار نے پھر فرمایا علی گوشت لاؤ, تو پھر وہ گوشت کو توڑتے جاتے, پھر دیتے جاتے اور گوشت کھلا دیتے, پھر شربت پلا دیتے. اس کے بعد اس دن ابو لہب سیکنڈ ٹائم ابو لہب کو چپ کرتے, وہ خاموش بیٹھا رہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے بنو ہاشم, تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے رسالت عنایت فرمائی ہے, اور یہ توحید کا مشن اور یہ توحید کی ذمہ داری مجھے عطا ہوئی ہے. دنیا بھر میں سارے مشرکین تک یہ توحید کا پیغام پہنچانا ہے, اسلام پہنچانا ہے. اس کام, اس مشن اور اس ذمہ داری میں بتاؤ میرا اسسٹنٹ, وزیر اور سپورٹر کون بنے گا تم میں سے. مجھے ضرورت ہے کہ کوئی سپورٹ میرا کرے, بتاؤ تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا. مولا علی کہتے ہیں میں چہرے دیکھتے رہ گیا, یہاں سے وہاں تک کوئی ہاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھا میرے برداشت سے باہر ہوا, میں چھوٹا بچہ تھا لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا وزیر بنوں گا, میں آپ کا ساتھی بنوں گا, میں آپ کا سپورٹر بنوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کم عمر رہتے, مولا علی علیہ السلام کے اس طرح سے گردن پہ ہاتھ رکھ کے ان کو قریب بلا لیتے اور بٹھا لیتے. وہ کہتے بیٹھو بیٹھے, پھر فرماتے سارے خاندان سے بتا
حضرت ابو طالب کو چڑھاتے، کہتے ابو طالب سنو سنو، بڑا بلائے تھے دستر بچھا کے، دیکھو یہ 10-12 سال کے بچے کی بات سننا کرتے، یہ 10-12 سال کے بچے کی اطاعت کرنا کرتے، تم باپ ہے وہ بیٹا ہے، تم باپ بن کے اس کی بات سن لیتے رہو، یہ کہہ کے وہ اپنے اپنے رومال جھٹکتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو سینے سے لگاتے، وہیں پر اعلان ہو جاتا کہ اس دنیا اور آخرت میں مشن مصطفیٰ پر، مشن مصطفیٰ میں دست اول اور پہلا ساتھی مولا علی علیہ السلام صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کو سوال آتا ہوگا دماغ میں، پھر دنیا میں تو اسلام پھیلانے کا مشن تھا، مولا علی ان کے ساتھی تھے، قیامت کے دن کیا مشن ہے؟ قیامت کے دن مشن کیا ہے؟ آپ بولو نا، قیامت کے دن مصطفیٰ کا مشن کیا ہے؟ عاصیوں کو، گنہگاروں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر میں پانی پلانا، اور دیکھنا جس دن وہ شفاعت کرنے کھڑے ہوں گے، جس دن وہ حوض کوثر پر پانی پلانے کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر بھی رسول اللہ کے دست رات مولا علی ہوا کرے، دنیا و آخرت۔ ورنہ کیا مطلب ہے انت اخی کی دنیا والآخرہ؟ ہاں، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی، اور تو ہی میرا وزیر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام ساتھ رہتے، ساتھ رہتے، اتنا ساتھ رہتے، ہر وقت ساتھ رہتے، جہاں جاتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جاتے، مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، مختلف بازاروں میں جاتے، جہاں دعوت کے کام کے لیے جاتے، مولا علی صاحب، مولا علی صاحب، مولا علی، ہر جگہ مولا علی علیہ السلام ساتھ رہتے۔ اب یہ مشرکین کا مسئلہ یہ رہتا کہ یہ دشمنی پوری کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، معاذ اللہ جادوگر کہتے، معاذ اللہ جھوٹا اور غدار کہتے، دشمنی کرتے، سب کرتے تھے، لیکن بھروسہ بھی پورا حضور پہ کرتے تھے۔ جی مال سب کچھ حضور کے پاس رکھا تھے، سرکار کے پاس ہی رکھا تھے، دین قبول نہیں کرتے تھے، سچے ہونے پر یقین کرتے تھے۔ کیا عجیب ہے، لاجک یہ ہے، کیا ہوتا ہے ڈبل اسٹینڈ، یہ لوگ کیا سچا ہونا پورا مانتے، پھر کہتے کہ آپ غدار ہیں، آپ دین کی بات صحیح نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہ اس طرح سے کرتے تھے، کرتے 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 ظلم بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سارے مسلمانوں کو ہجرت کا آرڈر ہو گیا، ہجرت کا آرڈر ہو گیا، سارے مسلمان، آقا نے حکم فرمایا چلو مدینے کی طرف، پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی، پھر مدینے کی ہجرت ہوئی، سب مسلمان چلے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی چلیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہو لیے، وہ ساتھ ہو لیے، اور جانا تھا، اور جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو نہیں، مولا علی کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ امانتیں پوری کرے۔ دیکھو اگر لوگ کو یہ معلوم تھا، اتنا ساتھ رہتے تھے یہ دونوں کہ اگر حضور نظر آ جائے مطلب یہی کہیں علی بھی ہے، اور علی نظر آ جائے تو مطلب یہی کہیں سرکار بھی ہے، یہ معنی آ گیا، اتنا لوگ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ساتھ ہی رہتے۔ اگر دونوں چلے جاتے تو بات یہ ہوتی کہ سرکار نے دھوکہ دے کر چلا گیا، معاذ اللہ، امانتوں میں یا تو خیانت ہو گئی، اور ہم تو ایسے سوچے کس طرح کی بات ہوگی۔ تو سرکار کی جو امانتیں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جو ہاتھ تھا وہ صرف مولا علی کا ہاتھ تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُؤَدِّ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِي، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اگر کوئی ادا کر سکتا ہے، چاہے مال ہو، دین ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کی بات ہے، اگر میری طرف سے کوئی ادا کر سکتا ہے تو یا میں کر سکتا ہوں یا میرا علی کر سکتا ہے، بس یہ مقام کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ خصائص مولا علی میں، یاد رکھیں، خصائص جانتے ہیں، خصوصیت، فضائل الگ چیز ہے۔ فضائل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی حافظ ہیں اور آپ بھی حافظ ہیں، یہ فضیلت کہتے ہیں۔ فضیلت ایک سے زیادہ لوگوں میں رہتی ہے، خصوصیت مطلب ان کے اندر یہ خصوصیت ہے، باقی دوسروں میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ خصائص الگ ہے، فضائل الگ ہے۔ مولا علی، لوگوں کے جتنے فضائل ہوتے ہیں مولا علی کی اس سے زیادہ خصائص ہے۔ مولا علی علیہ، مولا علی کی خصائص میں سے ایک ہے کہ سرکار کی طرف سے اگر کوئی چیز ادا کرنا ہے تو یہ سرکار ادا کریں گے،
اب وہ 40 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں تلوار لے کر، جو سرکار کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، سرکار کو بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں اطراف سے کہ چانس ملے تو قتل کرنا ہے، بس مارنا ہے۔ اب سرکار ہے کہ آرام فرما ہے ان کے حساب سے، وہ گھر میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ہری شال اوڑھ کر سو رہا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، گھر سرکار کا ہے، شال سرکار کی ہے، سورے سرکار ہے، سورے سرکار ہے۔ ایک سوال میرا آپ سے، ایک سوال، لوگ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام بہت موٹے تھے، مولا علی علیہ السلام کا قد ایک دم کم تھا، ایسا بولتے ہیں لوگ، مولا علی علیہ السلام کا رنگ کالا تھا، اس طرح کی باتیں سنے ہی نہیں سنے آپ؟ اس طرح سے کہا جاتا تھا بہت بڑی داڑھی تھی، بہت بڑا پیٹ تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ بھئی ایک سوال آپ کو تھا، آپ کے گھر میں اگر کوئی شال اوڑھ کر لیٹ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے یا باپ ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا کون اوڑھ رہا ہے؟ جی شال کے اوپر سے دیکھ کر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا؟ آپ بولتے نہیں یہ تو بھیا ہے، نہیں یہ تو ابا ہے، یہ تو چچا ہے، دیکھتے ہی پہچانے جاتے صاحب، دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سو رہا ہے۔ اور یہاں پر 40 نوجوان جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سو رہا ہے۔ ارے معاذ اللہ، کیا سرکار سے بڑھ کر خوبصورت کائنات میں کوئی تھا؟ اگر معاذ اللہ مولا علی بہت بڑے پیڑ والے تھے، رنگ الگ تھا، قد چھوٹا تھا، تو وہ جب شال اوڑھ کر لیٹے تو ایک دو آدمی نہیں 40 اندھے ہو گئے تھے، جو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ نہیں یہ جو اوڑھ کے لیٹا ہے اس کا قد کم ہے۔ معاذ اللہ، یہ گمراہی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ارے مولا علی وہ واحد مرد ہے، وہ واحد مولا ہے، جن کے باپ بھی ہاشمی ہے، ماں بھی ہاشمیہ ہے، اور ہاشمی خاندان کے اس وقت کے سارے لوگ گورے تھے، اونچے تھے، خوبصورت تھے۔ ارے کبھی حضرت حمزہ کی شان پڑھو، حضرت عباس کی شان پڑھو، ابو طالب کا چہرہ پڑھو، عبداللہ کی کیفیت پڑھو، عبد المطلب کا خاندان پڑھو۔ اگر آپ بنو ہاشم خاندان میں دیکھیں گے تو ان کے خاندان میں کوئی کٹا موٹا نہیں تھا، کوئی کاما نہیں تھا، باپ بھی خوبصورت ہو، ماں بھی خوبصورت ہو، ادھر بھی ہاشمی ادھر بھی ہاشمی۔ یہ لگتا نہیں کہ یہ بنو امیہ کی روایتیں ہیں جو کٹا موٹا چھوٹا بتاتے تھے، ورنہ 40 لوگ اندھے ہو گئے تھے جو دیکھ رہے تھے، شال اوڑھ کر سو رہے ہیں، سمجھ رہے تھے مصطفیٰ۔ آپ تصور کریں نا، ارے جمال علی بالکل ہو بہو جمال مصطفیٰ، جی حسن مصطفیٰ، انداز مصطفیٰ، درست علی، انداز علی، مولا علی کا دست مبارک، مولا علی کی قد و قامت کم و بیش آپ تقریباً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب تھی، تبھی تو لوگ دھوکہ کھائے نا، ورنہ لاجک تو سمجھاؤ۔ یہ قصہ بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں قد میں بہت بڑا فرق تھا، موٹاپے میں بہت بڑا فرق تھا، کوئی فرق نہیں تھا صاحب۔ جو اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے تھے تو حسن و حسین ایسا پیدا ہوتے، آئے ہائے سرکار حسن و حسین ایسے پیدا ہوتے تھے؟ اللہ اکبر، نہیں، یہ گھرانے میں کوئی اس طرح سے تھا نہیں، یہ امویوں نے، یہ بندروں نے، جو سرکار نے فرمایا تھا نا بنو امیہ کے بندر ناچیں گے ممبروں پر، یہ بندروں نے یہ روایتیں کھڑی ہیں۔ شاید ان کے پاس ان کے حسن و جمال سے تقابل کا ان کی کوئی اوقات نہیں رہی ہوگی، تو حسد جنم میں یہ بھی انہوں نے کر دیا، یہ بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر وہ نظر آتے تھے علی جس وقت وہ سو رہے تھے۔ صبح ہو گئی، وقت پورا فجر کا آ گیا، وہ لوگ دروازے کے اندر داخل ہو گئے، کب تک، اور اندر داخل ہو گئے، جیسے شال کھینچ کے دیکھا تو علی سامنے، بولے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا علی نے فرمایا وہ تو چلے گئے، اب اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی نے فرمایا مجھے کیا پتا، وہ تو چلے گئے، مجھے نہیں پتا اس وقت کہاں پر ہے، وہ تو جا چکے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، علی اور محمد جدا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں دیکھا تھا دونوں کو الگ الگ، یہ نہیں ہو سکتا، بتاؤ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ مولا علی کو عرض کر دیا، مولا علی بڑے اطمینان میں، کیونکہ مولا علی کہتے لا خوف علیہم کی سب سے اونچی شان اولیاء کی شان ہے نا، لا خوف علیہم، ان کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ جب ولی کو ڈر نہیں لگتا ہے تو سید الاولیاء کو کہاں ڈر لگنا ہے؟ تو وہ 40 نے مولا علی کو پکڑا اور سیدھا خانہ کعبہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے لا کر ان کو ایک کھمبے سے باندھ دیا، مولا علی علیہ السلام کو باندھ دیا۔ اب لوگ آنے لگے کیا ہوا، بولے یہ نہیں بتا رہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں بتا رہے۔ مولا علی سے پوچھتے تو مولا علی اطمینان میں کھڑے، بندے ہوئے اطمینان میں کھڑے، کہتے ہیں کہ وہ تو جا چکے، اب اس وقت کہاں ہے نہیں پتا، کہاں چلے گئے، نہیں حضرت ابوبکر کے ساتھ چلے گئے، مجھے کیا پتا اس وقت کہاں پر ہے، مجھے کیا پتا۔
پھر بعد میں انہیں مشرکین میں جو مارنے کا پروگرام بنائے تھے انہیں میں سے بہت سارے اٹھ کر آئے، بولنے لگے کہ بھائی یہ نوجوان اب جو کچھ ہے یہی ہے، بہت سارا مال ہمارا ان کے یہاں رکھا ہے، تلوار ولوار چلا دو گے ہم ڈوب جائیں گے سارے، ہم ڈوب جائیں گے سارے، ہمارا پیسہ رکھا ہے، کھولو ان کے رسیاں کھولو۔ رسیاں کھلوائے گئے اور کہنے لگے کہ علی تم تو جانتے ہیں کہ وہ محمد الصادق ہے، محمد سچے ہے، محمد امانتدار ہے، بتاؤ ہمارا مال کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ اسی لیے تو مجھے چھوڑ کر گئے، اسی لیے تو چھوڑ کر گئے، سب کا مال لاتے جاتے اور مولا علی علیہ السلام واپس کرتے جاتے، واپس کرتے جاتے۔ 3 دن کا وقت گزرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، مدینہ شریف پہنچ کر وہاں سے کسی خفیہ آدمی سے پیغام بھیجاتے مولا علی کے پاس کہ میں مدینہ پہنچ چکا، میں مدینہ پہنچ چکا، اب تم بھی مکہ سے نکل کر آ جاؤ مدینہ۔ اب یہ روایت کی پڑی ہوئی روایت ہے، جب حکم ہوتا مولا علی کا، تصور کرے نا، سرکار کبھی علی کو چھوڑ کے رہے نہیں اور علی کبھی سرکار کو چھوڑ کر رہے نہیں۔ اب ایک دم 450 کلومیٹر کا فاصلہ آ گیا آج کے حساب سے، مکہ مدینہ کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنا بڑا گیپ آ گیا۔ سرکار ادھر پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، ادھر مولا علی پتہ کس حال میں ہوں گے۔ جب سرکار کا پیغام آتا مولا علی علیہ السلام اسی وقت نکل جاتے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس سواری نہیں تھی، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ساتھی کوئی نہیں تھا، پیدل چلتے ہوئے مولا علی مدینے کی طرف تنہا نکل جاتے اور تنہا چلتے رہتے۔ ادھر صحابہ کہتے ہم نے سرکار کو اتنا تڑپتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرکار دعا کرتے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیکا، اے اللہ علی کو دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہیں دینا، علی کو دیکھنے سے پہلے میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ بہت سرکار کی یہ دعائیں چل رہی ہے۔ ادھر مولا علی نکلتے ہیں، روایت بتاتے ہیں کہ مولا علی جو پیدل چلنا شروع کرتے ہیں تو 450 کلومیٹر کسی ایک مقام پر کسی کوئی کام آرام سکون کے لیے کہیں پر رکے بغیر کنٹینیوسلی 450 کلومیٹر مولا علی ایک ساتھ پیدل چل کر پہنچ جاتے ہیں، ایک ساتھ 450 کلومیٹر چل کر مولا علی علیہ السلام مدینے پہنچتے۔ جیسا مدینے پہنچتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر آتے، مولا علی کو گلے لگاتے، دنیا دیکھ رہی ہے، علی کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، سرکار کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، گلے سے لگاتے، علی کو بٹھاتے۔ سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جیسا پالا ہے، بیٹا جیسا پالا ہے، باپ کی طرف کا تصور کرے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھا کر مولا علی کے پاؤں دیکھتے، پاؤں اٹھا کر مولا علی کے پاؤں دیکھتے، زمین پر بٹھا کر پاؤں پکڑ کر دیکھتے ہیں، پیر کی جلد اکھڑ گئی تھی ساری، چل کے پیر کا چمڑا اکھڑ گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہوتے کہ علی کے قدموں کا کیا حال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن دست مبارک سے مولا علی کے قدموں کو لگاتے اور شفا ان کو حاصل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا شان تھی، کیا خصوص۔ اب آپ تصور کریں یہ کیا ہے، یہ مولا علی کی خصائص ہے، یہ مولا علی کی وہ شان ہے جو آپ کہیں پر بھی تلاش کرو آپ کو کسی اور میں یہ نہیں ملے گی، کسی اور میں یہ شان نہیں ملے گی۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور آگے کے واقعات تو پھر کبھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ولایت کے، شجاعت کے، علم کے، فضا کے، کیا نہیں۔ جب شباہت کی بات آ گئی نا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد سیکشن 2 میں جاتے، سیکشن 2 میں بعد میں جاتے، تھوڑا سا حصہ 10 منٹ کا سیکشن 2 بھی رہے گا، دوسرا جو مولانا نے حکم فرمایا اس طرف جاتے ہیں۔ ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ اکبر، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین سے پردہ فرمائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو اس وقت ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے ابوبکر، مجھ سے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ تین اس طرح سے آپ کیا تشہد کرتے آپ میں جی اس کو کیا کہیں گے اردو میں ایسے اس طرح سے جی چلو کہیں گے، نہیں چلو تو ایک ہوتا ہے، 2 ملا دے تو کیا کہیں گے، اس طرح سے 3 حق عربی میں حق کہتے ہیں، 3 جو ہے مجھے کھجور دیں گے، یحولی 3 حقبات تمرا، مجھے کھجور کے 3 حق عطا کریں گے۔ سرکار نے فرمایا تھا، اب سرکار وصال فرما گئے، آپ خلیفہ ہے، آپ مجھے سرکار جتنا وعدہ کیا اتنا ہی دینا۔ حضرت ابوبکر سوچتے کہ اب برابر کیسا دیں گے، برابر کیسا دیں گے۔ حضرت ابوبکر تو جانتے ہیں نا، آج کے ملا کے ویسے نہیں تھے،
اللہ کے یار ہے، وہ سب جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ایک کام کرو علی کو بلاؤ، ایک کام کرو علی کو بلاؤ، اے علی ایسا میٹر ہے، یہ کہتا ہے کہ بالکل وہی حدو چاہیے، وہی حدو چاہیے جو سرکار دیے تو کیسا آتے وہی چاہیے۔ مولا علی فرماتے اتنی بات ہے، لاؤ کھجور کدھر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے کھجور ہوتے، فرماتے لاؤ کھجور کدھر ہے، وہ عرب آدمی کو کہتے ادھر آؤ بھائی، لاؤ تمہارا دامن لے کے آؤ، دیتا ہوں تم کو۔ مولا علی اٹھاتے اپنے ہاتھ سے ایک ڈالتے، دو ڈالتے، تین ڈالتے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے گن لیا ہے، جب ہم سرکار عطا فرماتے تو دیکھتے سرکار کے ایک حدو میں 60 کھجور آتے تھے، جب مولا علی نے ڈالا تو نہ ایک کم آیا نہ ایک بڑھ کے آیا، برابر 60 کھجور آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی علیہ السلام نے عطا کیا، جی اللہ اکبر، مجھے عربی کی عبارت آتے آتے چلے گی ذہن سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، جب انسان کی بات کرو تو مولا علی کا دست نبی نظر آتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، عربی عبارت یاد تھی، ابھی بس جلد چلے گی ذہن سے۔ جی ان ید علی بالانصاف کید النبی، انصاف کرنے میں علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ جیسا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی نیابت ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی شان ہے۔ اب رہی بات مولا علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، وہ شان ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان کا تھرمامیٹر ہے، ایمان کا تھرمامیٹر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ سے محبت صرف مومن نہیں کرے گا، اور آپ سے بغض صرف منافق ہی رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الحق مع علی وعلی مع الحق ولن یتفرقا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام ایک شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔